بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر چونکہ اکثر مسلمان زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، تو یوں تو ویسے زکوٰۃ کا رمضان المبارک کے مہینے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ سال گزرنے سے جو بھی سال کے گزرنے کے بعد ایک تاریخ فکس کر لی جاتی ہے اس سے تعلق ہے۔ لیکن عموماً چونکہ رجحان اس مہینے کے اندر زیادہ ہوتا ہے، نیکی کا بھی وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر عموماً لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کس شخص کے اوپر فرض ہے۔ تو یاد رہے کہ زکوٰۃ کے لیے جہاں اور بنیادی شرائط ہیں جو دوسری عبادتوں کے لیے بھی ہیں، جیسے عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، وہیں پر ایک امتیازی شرط زکوٰۃ کے لیے ہے کہ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کے پاس اگر سونا ہو صرف تو 7.5 تولہ سونا، اور اگر سونا نہیں ہے صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی۔ اگر اس کے علاوہ سونا چاندی دونوں ہیں، یا سونا چاندی کے ساتھ کسی بھی قسم کا مال تجارت ہے، یا کسی بھی قسم کے مال تجارت کے ساتھ ساتھ کوئی بھی نقدی سامان ہے جو ضرورت سے زیادہ مال پڑا ہوا ہے، نقد کیش جسے ہم کہتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے اوپر دیکھا جائے گا کہ کیا یہ سب چیزیں ملا کر، یا اگر ایک ہی چیز ہے تو کیا ایک ہی چیز سوائے سونے کے، کہ سونے کا تو بتا دیا کہ اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا، اس کے علاوہ سونے کے ساتھ کوئی چیز مل جائے یا اس کے علاوہ کوئی ایک بھی چیز ہو، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ آیا اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر پہنچ جاتا ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے، اس کو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں جو ابتدا کے اندر نصاب آیا ہے وہ 80,900 روپے کا ہے، سن 2000 اسلامی سال 1443 ہجری، اور قمری سال 2022 چل رہا ہے، تو اس کے اندر جو نصاب ہے وہ آیا ہے 80,900 روپے کے قریب۔ تو جس شخص کے پاس اتنے مال کا نصاب موجود ہے تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور زکوٰۃ 2.5% دی جاتی ہے جو کہ کل مال کا 40واں حصہ بنتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا طریقہ ایک دوسرے آپ کو پیغام کے اندر بتایا جا چکا ہے، لہذا اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پیغام میں صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، ایسا شخص جو صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ لینے کا نصاب یعنی مستحق کے زکوٰۃ کسے کہتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ جو شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کے لیے معیار الگ ہے، اس کے لیے ہے کہ جس مسلمان کے پاس یا مرد عورت کے پاس اس کی بنیادی ضرورت اور استعمال یعنی رہنے کا مکان ہے، گھریلو برتن ہیں، کپڑے وغیرہ ہیں، ان سب چیزوں سے زائد نصاب کے بقدر اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا، ورنہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی موجودہ مقدار تقریباً 80,900 روپے کا مال یا سامان موجود نہیں ہے، اور وہ شخص سید بھی نہیں ہے، عباسی بھی نہیں ہے، تو ایسے مرد اور عورت زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور ان کو زکوٰۃ دینا اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا شرعاً بقدر ضرورت جائز ہے۔ ایک اور غلط فہمی جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے دوران اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہر مال پر سال گزرنا ضروری ہے؟ اکثر پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ میرے پاس یہ چیز آئی ہے تو کیا اس پر سال گزرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ دیکھیں، پہلے تو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آیا آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو آپ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو اس صورت کے اندر جو تاریخ آپ کی زکوٰۃ کی فکس ہوئی ہے، مثال کے طور پر 1 شعبان کی، تو 1 شعبان کو اگر آپ کے پاس 1 شعبان سے ایک دن پہلے آپ کے پاس لاکھوں روپیہ آ جاتا ہے اور 1 شعبان تک آپ کے پاس رہتا ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگی، اگرچہ وہ ایک دن پہلے ہی کیوں نہ آیا ہو، کیونکہ ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اگر تو ہم پہلے سے صاحب نصاب ہے کوئی شخص ہم میں سے، اور وہ زکوٰۃ دیتا رہتا ہے، اور اس کی زکوٰۃ کی تاریخ مثال کے طور پر 1 شعبان ہے، اور اس سے ایک دن پہلے اس کے پاس لاکھوں روپے آ جاتے ہیں اور 1 شعبان، تو اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا اگرچہ اس پر سال نہیں گزرا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 1 شعبان کا سال زکوٰۃ کی تاریخ فکس ہے لیکن اس سے ایک دن پہلے اس کے پاس سے کچھ پیمنٹیں نکل جاتی ہیں، وہ مقروض ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، یا پھر وہ مقروض نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ تھا، اس کے پاس 10,000 روپے کم ہو جاتے ہیں، لیکن 1 شعبان کو اس کے پاس وہ 10,000 روپے کم رہتے ہیں، تو 1 شعبان کو ان 10,000 روپے کی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہوگا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس تاریخ کا معیار ہے
کہ اس تاریخ کو جو بھی آپ کے پاس ہے، چاہے اس پر سال گزرا ہے یا نہیں گزرا، پورا سال گزرا ہے یا ایک دن گزرا ہے، لیکن اگر اس تاریخ تک وہ رقم یا وہ چیز کھڑی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اس سے ایک دن پہلے آپ کے پاس سے سامان نکل جاتا ہے، آپ نے نقد رقم کسی کو ادا کرنی تھی، آپ نے ادا کر دی اور یکم شعبان تک وہ نہیں بنتی، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لہذا ہر چیز پر الگ الگ سال گزرنا یا نہ گزرنا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ جس تاریخ کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس تاریخ تک آیا وہ چیز کھڑی ہے نہیں، اگر کھڑی ہے تو زکوٰۃ ہے، اور اگر کھڑی نہیں ہے، وہ چیز ختم ہو گئی ہے یا آپ نے بیچ دی ہے یا ضائع ہو گئی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر ایسا شخص ہے جو سال گزرنے کے بارے میں اکثر بات پوچھتا ہے، وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی وہ پہلی دفعہ زکوٰۃ دینے کی کر رہا ہے، تو پھر اس صورت کا جواب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر بہر صورت ایک سال گزرنا ضروری ہوگا۔ یعنی جو شخص جب صاحب نصاب ہو گیا تو صاحب نصاب ہونے کے ٹھیک ایک سال کے بعد اگر وہ دوبارہ اسی صاحب نصاب رہتا ہے تو ہی زکوٰۃ دے گا، اگر صاحب نصاب نہیں رہتا تو زکوٰۃ نہیں دے گا۔